وسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن صدق اللہ العظیم وصدقہ المولانا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا بعند الموت لا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ اس ماہ مبارک میں اب قدم رکھ چکے ہیں، شعبان المعظم، ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ دنیاوی کیلنڈر کے حساب سے فروری میں، یعنی آج ہمیں یہ جمعے کا دن نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں اور اس کی سب سے بابرکت رات جو ہے وہ نصف شعبان عطا فرمائی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کرے۔ ویسے شعبان ہمیشہ ایک نظر انداز مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے درمیان میں تیاریاں اور رمضان کے قریب آنے کی خوشیوں کا مہینہ، خصوصاً حفاظ اکرام کی تیاری، بے چینی قرآن سننے اور سنانے کی، اور ان جنرل بھی جو ہے ہم اپنے اس مہینے کو کس طرح سے تیاری کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیں تو یہ ہمارے لیے ایک گواہی کا مہینہ بن سکتا ہے روز قیامت کے دن، ہماری آخرت کے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد اگرچہ کوئی مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں تو ماہ شعبان ہے۔ جو بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وہ عمل ہمارے لیے ایک مثال بن جاتا ہے، ہمارے لیے بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے، ایسا عمل کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتا ہے، ہمارے اچھائی کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ فوری رمضان شروع کر دو تو ابتدائی جو دن ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑے کٹھن ہوتے ہیں، تھوڑے سٹف ہوتے ہیں۔ فرسٹ ڈے، سیکنڈ ڈے، کھانے کا جو نظام ہوتا ہے اور جو اپنی روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے کے لیے 1-2 دن لگ جاتے ہیں، 3 دن لگ جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ یہ پریکٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان کر، اگرچہ آپ بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی پریکٹس کر، اس کی تیاری کر لو جو آپ کے لیے آنے والے مہینے کے لیے آسان ہو جائے۔ عادتیں ہیں آپ کی، ہیبٹس ہے، اس کو کم کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام کی ایک مزاج یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے عادی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے روزمرہ زندگی میں آپ ایک وقت کی چائے ہوتی ہے یا کافی ہوتی ہے، ناشتہ ہوتا ہے یا لنچ ہوتا ہے،
جو مزاج ہمیں ملی ہے، جو تربیت ہمیں ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ اپنے معدے کو دھوکہ دینا ہے، یہی بہترین جو نظام ہے، بہترین جو آپ کا معدہ ہے جس میں مضبوطی ہے، آپ اس معدے کو دھوکہ دینا ہے، نہ کہ اس معدے کو عادی کرنا ہے کہ مجھے صبح چائے نہیں ملی تو میرا دن ختم ہو گیا، سر کا درد شروع ہو گیا۔ یہ ہم نے عموماً دیکھا ہے آپس میں کہ چائے نہیں ملی بس طبیعت جو ہے دن بھر اپسیٹ ہے، آج امی کو چائے نہیں ملی بس امی جو ہے چڑ میں ہے، یا والد صاحب جو ہے والد صاحب کو آج وقت پہ نہیں یہ چیز ملی۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے آپ کو عادی کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی اشیاء، کسی بھی معاملات میں خود کو عادی کرنا نقصان دہ ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کو اب جہاد پہ جانا ہے، ان عادتوں کو لے کے آپ جا پائیں گے؟ مشہور ڈاکٹر جو دیوان کے بڑا ہی جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے یا ریسٹورنٹ کے جو کام کرنے والے ہوتے، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب بڑا ہی جو ہے علاج کرتے تھے، اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان سے فیس وغیرہ نہیں لیتے تھے۔ انتقال فرما گئے تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شکاگو کے پرانے مقیم آ کر پوچھنے لگے، ڈاکٹر صاحب 1 گیلن پانی پینا چاہیے دن میں، آپ سے مشورہ کر رہا ہوں اس بارے میں کہ پورا گیلن جو ہے لے کے نکل رہا ہوں آج کل اور پورا پانی پی رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب مسکرائے کے کہنے لگے، شفیع میاں، ہر چیز سے آپ پانی مل رہا ہے، آپ کو ترکاری سے، میوے سے، ہماری غذا میں پانی مل رہا ہے، تو جب پیاس محسوس کرو تو ہی پانی پیو، اس گیلن سے عادی نہ کر لو۔ اگرچہ آپ جہاد پہ نکل گئے اور یہ گیلن نہ ملے تو، اور معدہ جو ایک جسم کا جو حصہ ہے، آپ یقین کریے 9 ماہ بچہ اس پیٹ میں رہتا ہے اور بڑی محفوظ جگہ ہوتی ہے۔ آپ اتنے مرتبے گرتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، آپ کے پیٹ پہ کبھی بھی کم مار لگتی، بڑی محفوظ جگہ ہے۔ اس کی مثال ایسی دیتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے گاربیج بیگ آتا ہے بڑا ہیوی، جس میں وہ کنسٹرکشن کا مٹیریل بھی ڈالو، ایسے لگتا ہے اس کے پارٹیکل آر اسٹیکنگ آؤٹ، باہر نکل رہے ہیں نوکدار، لیکن بیگ پھٹتا نہیں ہے۔ اس پیٹ کی وہ مثال ہے کہ آپ جتنا بھی اس میں کنزیف یعنی کھائیں، آپ لیتے جائیں، یہ پھٹتا نہیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت بڑے نقصانات ہیں، جیسے کہ ڈائبٹک وغیرہ آپ کو جو ہے پیٹ آنے کے بعد، اور پھر آپ کے جو بیک جو مشکلات ہو جاتے ہیں، بیک پین وغیرہ۔ تو ہم اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہی یہ ہماری نفس کو کنٹرول کرنے کے برابر ہے۔ آپ جتنا اس کو وسیع فرمائیں، جتنا بڑا ہوتے گیا ہے، اس میں پھر یہ نیکسٹ ڈے جو ہے یہ پیٹ بولتا ہے کہ مانگتا ہے کہ بھائی کل آپ نے اتنا کیا ہے، آج بھی کچھ توجہ فرمائیے، بھوک شروع ہو جاتی ہے آپ۔ تو اپنے معدے کو دھوکہ دینا ہی معدے کو مضبوط رکھنے کے برابر ہے۔ معدہ اپسیٹ ہونا چاہیے، آپ بیتھ روم جانے کے لیے آپ کا اسٹرگل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہر نیا میوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا مشورہ دیا ہے، ہر نئے میوے کو، کیونکہ وہ آپ کی معدے کی مزاج کو اپسیٹ کر دے گا، ایک نئی چیز معدے میں جائے گی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کوئی نئی چیز کھاتے ہیں
تو آپ کو جو ہے بیت الخلاء بیت روم جانا کرنا، آپ کی معدے کی صفائی بڑی جو ہے اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجوہات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نئے میوے کھانے کی مشورہ دیا ہے، اور جو موسم کا پھل جو ختم ہو رہا ہے اس کو کھانے سے منع فرمایا، کیونکہ آپ کھا کھا کے عادی ہو گئے، وہ چرین پرین کے لیے محفوظ فرمایا ہے، ان کی بھی غذا ہے۔ میں نے اپنا ایک تجربہ آپ سب کے سامنے بھی شیئر کرنا چاہوں، یہ ایک پروفیشنل ایڈوائس ہے۔ ایک ڈاکٹر شیلڈن کا آرٹیکل میں نے دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے طب نبوی وغیرہ کو غور فرمایا، گوروں نے جتنا ریسرچ کیا ہے سجدے پہ، اسی طرح معدے پہ تعلیمات کو دیکھ کر مسلمانوں کی انہوں نے ریسرچ فرمایا، اور یہ ریسرچ کر فرما رہے ہیں، یہ 1991 کا آرٹیکل ہے ڈاکٹر شیلڈن کا۔ کھانے سے پہلے پانی شفا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور کھانے کے بعد اس کو وبا فرمایا گیا ہے، یعنی ہپس ہے، اپسیٹ ہے اسٹمک۔ تو اس کو ڈاکٹر شیلڈن اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ ہم کوئی غذا لیتے ہیں، اس غذا پہ پانی نہ بھر دو، یعنی غذا کھانے کے بعد پانی زیادہ نہ پیو، بالکل چھوٹی کوانٹٹی وارم یا ہارڈ، جیسے ہاٹ واٹر ہوتا ہے یا سوپ ہوتا ہے۔ یہ چائے ایک ایڈکشن ہے، میں چائے کا مشورہ کسی کو دیتا ہے، ہاٹ واٹر یا سوپ کی اجازت دی گئی۔ میٹھا آپ سب کو پتا ہے کہ میٹھا باٹم، یا کہ آپ کی آنت کی باٹم میں ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ تو الٹا ہی ہے، میٹھے سارے جو ہے مین کورس کے بعد آتے ہیں دعوتوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھے کو بعد میں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا میٹھا آپ کی آنتوں کے باٹم میں ہونا چاہیے، پھر آپ کی ریگولر غذا ہونی چاہیے، اور ایک غذا ایک ہی وقت پہ کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ تکلف یہ ہو جاتا ہے، ارے کھائیے آپ، زبردستی ٹھوسا جاتا ہے، اب دعوت میں اتنا ڈش ہے وہ تو ختم کرنا ہی ہے، آئے اس لیے پوری تیاری سے، لیکن ہم ہماری نظام کو تباہ کر لیتے ہیں۔ ایک مزاج کی غذا ایک ہی وقت میں کھانے سے فرمایا، ایک ہی ڈش کھاتے تھے رسول اللہ، یا پھر اتنا گیپ ہونا چاہیے، پہلے میٹھا ہے۔ تو ڈاکٹر شیلڈن نے ایک مثال دی، مسالے پیسنے کا گرائنڈر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس میں مسالے ڈال دیے، جو بھی پھلی ہو، کھوپرا ہو، بادام ہو، اس کو پیسنا۔ بولے اگرچہ اس میں کچھ نہ ملاؤ، اس نے مثال دی ہے، بڑا اچھا گرائنڈ ہوتا ہے، سافٹ۔ اس نے کہا کہ اس میں پانی بھر دو اور آپ پیس کر بتاؤ، سلج، یہ لفظ استعمال کیا ہے، سلج، یعنی پورا جار بھر گیا پانی سے، اور اس میں جو پیسنے کے پارٹیکلز تھے وہ فلوٹ ہو رہے ہیں، مشین چل رہی ہے لیکن وہ گھوم رہے ہیں۔ تو ہماری بھی غذا کھانے کے بعد اس نے فرمایا ہے، اگرچہ آپ پانی اس پہ اتنا پیتے ہیں، گویا ہماری آنتوں میں ہماری غذا بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے، وہ فلوٹ ہو رہی ہے۔ اگرچہ آپ سحر جو ہم کرتے ہیں، اس سحر سے پہلے ہی اگرچہ آپ پانی پی لو، آپ کے لیے بہتری ہے۔ سحر کے بعد اگرچہ آپ کوئی گرم پانی یا سوپ جسے کہتے ہیں اس کا استعمال کرو، آپ کی
پانی کی جو تلخی ہوتی ہے کوئی چیز کھانے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا اگرچہ کسی نے کولڈ ڈرنک ایک اور ایک زہر ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، ان سے عادتیں چھوڑیں. اگرچہ آپ کوئی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں ریگولر یا ڈائٹ، آپ کی پیاس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کبھی غور فرمایا آپ، اور پینا دل چاہتا ہے. تو سحر اس مرتبہ ایک ایسی پریکٹس شروع کریں ماہ شعبان المعظم کے مہینے سے کہ آپ جتنا پانی پینا ہے سحر سے پہلے پی لے پانی، کھانے کے بعد پانی نہ. آپ دیکھنا پینے کے بعد اگرچہ کھانے کے بعد پانی پی لو، فرمایا گیا وبا ہے یعنی کہ بیماری ہے، آپ کا پیٹ دن بھر صاف رہے گا، آپ کا وقت پہ ہاضمہ ہوگا، آپ کے گیسز نہیں ہوئیں گے، آپ کا وضو بھی برقرار رہے گا. آپ روزہ رہنے کے باوجود وضو کرتے جاتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ کوئی گڑبڑ ہے، نہ غذا جا رہی ہے 16-17 گھنٹے، اس کے باوجود آپ کا وضو ٹک نہیں رہا. یہ گیسز کی وجہ سے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو مہینہ ہوتا ہے یہ مہینہ ہماری تیاری کا مہینہ ہوتا ہے. We should be preparing, inshallah. This is the month that's shadowed by Rajab and Ramadan. So anything we does in this month, that we'll get used to it for month of Ramadan. When they ask Ummahatul Mu'mineen Aisha radiyallahu ta'ala anha about this month, and she described after Ramadan, in 12 months after Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasted the most in Sha'banul Mu'azzam. And this is also a month of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Rajab we passed, that's the month of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the month of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the Ramadan is the month for all ummatis, for us. So if you can send the salutation on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in this month, you will become a witness at the day of judgment. This is the month we should sending more salutation on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallam. The smallest one. You can recite Durood Ibrahim. You can recite Durood Taj if you can read. But this is the month that we should recite more Durood on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And regards to the how we can prepare in this month for next month, because as soon you get into month of Ramadan, will be tough on you if you're not used to it. I was explaining Dr. Sheldon. Sheldon talked about if you're drinking too much water after a meal, that become a sludge, like a jar where you grind your spices. If you fill up that jar with the water, the spices will never grind. It will float inside. He gave an example of our intestine, our stomach. If you fill up with the water, you eat something on top of it, it will become sludge. It takes a while for digest, and it will create the gases. That's how we face difficulties, make too much wudu. Even though we fasting, our wudu will never stand for few hours. And from Zohar till Maghrib, you shouldn't do wudu. Should be awake doing ibadah, doing all the salats. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasted the most after Ramadan is Shaban, and ask us not to fast in the last week of Shaban. You know why? It's a hikmah. Because if you continue fasting, you enter into Ramadan. Ramadan is strictly
30 or 29 days with our moon sighting. So we should fast from first week, second week, but we shouldn't be fasting in the fourth week of Shaban, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah to follow this beautiful Quran and Sunnah. Wa akhiru du'ana walhamdulillahi rabbil alamin.